مالک العلام کے لیے ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات طیبہ و طاہرہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت، فوز و فلاح کا بندوبست فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں وہ کامل اور اکمل شریعت عطا کی، رب کی طرف سے ہم تک پہنچائی، کہ جس میں انسان کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ماہ رواں دواں ماہ شعبان المعظم اور اس کے آخری دن باقی، ہم اور آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے وہ رحمت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جس مہینے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات اور ارشادات اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، رمضان کا مہینہ ایک صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے آپ تیاریاں کر رہے ہوں گے، آپ نے تیاریاں کی ہوں گی، اور آپ تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ان تیاریوں میں ایک بڑی تیاری رہتی ہے ہماری طرف سے، خورد و نوش کی تیاری، کھانے پینے کی اشیاء، بہتر انتظام، جس کے پاس جو چیز میسر نہ ہوگی اس کی کوشش ہوگی کہ میں اس کو میسر کروں، حاصل کروں، تاکہ رمضان کی سحری اور افطاری کو اچھی طریقے سے کیا جا سکے۔ کسی حد تک نہیں، بہت حد تک یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس پر بھی ایک بڑا اجر ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ خورد و نوش کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بہتر نہیں، ایسا نہیں، یہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس کی افطاری میں بھی فضیلت، اس کی سحری میں بھی فضیلت۔
اور اس فضیلت و برکت کے متعلق میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ وصال سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، کہ روزہ ایک دن کا دوسرے دن کے ساتھ نہ ملے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ لیکن اس تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں تیاری کرنی ہے، یہ مہینہ آیا کیوں ہے، اس مہینے کی ضرورت کیا ہے، یہ مہینہ فرض کب ہوا ہے، اس کے متعلق ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ہمیں تیاری بھی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت فرماتے ہیں، سن 2 ہجری میں رمضان المبارک فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کا پہلے سے ہی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں، ایک میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب سے آپ جمعہ پڑھنے کے قابل ہوئے، کسی مسجد میں پہنچے اور خطیب نے رمضان میں خطبہ دیا، ہر خطیب نے یہ خطبے کے الفاظ میں ان احادیث کو پڑھا ہے، آپ کو علم ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان اور یقین کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ٹک کر سننے کی بات ہے، کیونکہ مسئلے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی میں صغائر معاف ہو جاتے ہیں، جتنی صغیرہ گناہ۔ دیکھیے، صغیرہ گناہ انسان سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ انسان سے کم سرزد ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور کبائر کا مرتکب کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے عامہ کو رکھا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبائر کے لیے استغفار ضروری ہے۔ جیسے شرک ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے اور انسان کبیرہ کا مرتکب ہے تو توبہ کرے اور اس کو چھوڑے۔ بدعت ہے، کبیرہ گناہ ہے، انسان بدعات کو چھوڑے اور استغفار کرے، آئندہ عبادت کی طرف راغب رہے اور بدعات کو ترک کر دے۔ مثلا غیبت ہے، مثلا چغلی ہے، مثلا زنا ہے، یعنی یہ وہ گناہ ہیں کہ جو کبائر میں شمار ہوتے ہیں، کبائر کی ایک بڑی لسٹ ہے، تو اس میں جو آتے ہیں ان کے لیے استغفار کی ضرورت ہے کہ آدمی استغفار کرے اور آئندہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی آپ استغفار کر کے اس کو چھوڑیں گے اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن رمضان کے لیے جو کہا نا، غفر له ما تقدم من ذنبی، صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی صغیرہ ہے کہ صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔
اب انتظام میں شام کا تو آپ انتظام رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا خاصا، بہتر ہے، رکھنا چاہیے، لیکن قیام کے متعلق اکثر و بیشتر ہم انتظام و انصرام اچھا نہیں کرتے۔ قرآن سننے کا رغبت ہمارے اندر سے دن بدن کم ہو رہی۔ یہ قیام رمضان ہے جو یا تو آدمی بذات خود اچھی طریقے سے اور بہتر انداز میں نماز تراویح کا انتظام خود کرے یا مساجد کا رخ کرے، دو ہی چیزیں بچتی ہیں۔ یا گھر میں آدمی تنہا تراویح پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لا باس فیہ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب گھر میں اپنے ہاں شوق، دل کی رغبت، عبادت میں جن چیزوں کا درجہ ہے، نیت، شوق، دل کی رغبت، اور جب تک طمانینت قلب رہے، رب ذوالجلال والمنن نے شریعت کی ہر چیز کو آپ کے لیے آسانی کے اعتبار سے پیدا فرمایا اور آسانی کے اعتبار سے آپ پر لاگو کیا۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شریعت آسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ لڑنے کی ضرورت پڑی رمضان مبارک کے اندر، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اجمعین نے وہ جنگ لڑی رمضان مبارک میں۔ تو کافی دیر کے بعد، وقت اکثر دن کا گزرنے کے بعد، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ نڈال ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ گئے ہیں کہ عصر کی نماز کے اغل وغل کی بات تھی۔ اب عصر کے بعد مغرب تک کا وقت کتنا باقی بچتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو کافی بچتا ہے، لیکن دوسرے طبقے کی جو جماعتیں ہیں ان کے نزدیک بہت مختصر بچتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے، اہل الحدیث کے لیے، کہ وہ عصر کی نماز اس وقت ادا کریں جب سورج چاندی کی طرح چمک رہا ہو۔ اور عصر کی نماز کا وقت آپ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کون سا وقت ہے۔ جو ہی آپ کے ظہر کے نماز کا وقت ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج میں پیلا پن پیدا نہ ہو۔ اور آپ جب بھی دیکھیں کہ سورج میں پیلا پن پیدا ہو گیا ہے، گویا آپ کی عصر کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن قضا ہو جائے گی۔ آپ ادا ہونا اور قضا ہونا سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے، یعنی نماز تو آپ کی غروب آفتاب تک ہو سکتی ہے، لیکن وہ وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما لم تصفر الشمس تک ہے۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں گے۔ وقت کافی بیتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ نڈال ہو گئے، بہت ساروں کی جانے کا حادثہ ہے، آپ روزہ افطار کروانے کا، یعنی روزہ چھوڑ دینے کا اس وقت حکم صادر فرما دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ آسانی کی شریعت لے کر آئے۔ شریعت کے اندر کوئی تنگی نہیں۔ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم سے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے کتنی آسانی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ نماز کی ادا کو اگر لے کر چلیں تو کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک اتنی بڑی آسانی ہے شریعت کے اندر کہ آپ تعجب کریں گے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، لیکن ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔
یہاں تک کہ آپ کی جان خناجیر کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کو اتنی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، جو کٹورا پانی چھاگل آپ کو دیا گیا وہ آپ کے اسلام نے اپنی ناکا پہ بلند کیا۔ شریعت کا انداز سمجھنا، نبی علیہ السلام معلم انسانیت تھا، آپ کا انداز سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اونچا کیا، اونچا کرنے کے بعد آپ نے نوش فرمایا، پیا آپ نے، یعنی روزہ آپ نے افطار کر دیا۔ اور اکثر لوگوں نے، اکثر صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا اللہ کا بندہ کہ جس کے اندر یہ تقوی کی شخص پیدا ہوگی کہ میرے اندر توانت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں سخت رکھتا ہوں، میں روزہ پورا کر سکتا ہوں، میں روزہ نہ افطار کروں، جذبہ یہ ہوگا۔ صحابہ کا جذبہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے بارے میں کبھی بھی گمان باطل رکھنا ضروری نہیں، اور رکھنا نہیں چاہیے، ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ تھا، آ کر کسی نے بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگوں نے روزہ افطار کر دیا، کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ ہمارا اور ہمارا جذبہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا اور تمہارا جذبہ کیا کہتا ہے؟ کیا جذبہ کہتا ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ وہ لوگ بہت اچھا کیا جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ انہوں نے اچھا کیا؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اولئک الوساط، اولئک الوساط، اولئک الوساط، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کی۔ قیام رمضان بہت بڑا عظیم چیز ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیکن دخول ہوتے ہی آخری عشرہ شعبان المعظم کا، اور دخول ہوتے ہی اول عشرہ رمضان المبارک کا، ایک بڑی بحث انسانیت کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا ہوں، اس وقت تک تو سنتا ہی آ رہا ہوں۔ اس لیے کہا ہے کہ میرے داڑھی کے کچھ بال اب سفید ہو گئے ہیں، تو بڑھاپا آ ہی گیا ہے۔ امام غزالی کے متعلق ہے کہ انہوں نے لونڈی کو حکم دیا تھا کھانا کھلاتے ہوئے مجھے وصیت کرتی رہا کر، وصیت کرتی رہا کر، وصیت کرتی رہا کر۔ اتنے بڑے امام تھے، لونڈی عالمہ تھی، کھانا کھلاتی تھی تو کہتے تھے مجھے تقوی کی وصیت، میرے سامنے تمہیں مسئلے بیان کرنے، میں سنوں گا، سننے سے دل نرم ہوتا ہے، خشیت قلبی آتی ہے۔ میں بڑا ہوں لیکن میں سنوں گا۔ آئینے کے سامنے گئے تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کھانا کھلایا تو آزاد کر دیا، کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کہا مجھے آزاد کس لیے کر دیا؟ کہا اب میری داڑھی کے سفید بال مجھے خود ہی نصیحت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں سنتا رہا ہوں۔ ایک بڑی بحث ہے امت مسلمہ کے اندر، وہ بحث ہے کہ قیام رمضان کتنا کیا جائے، قیام رمضان کتنا کیا جائے۔ اور واللہ و رب کعبہ مسجد میں کھڑا ہوں، مسجدوں کو تقسیم اس کے معاملے میں کر دیا جاتا ہے۔ عمری کلاں ایک جگہ یو پی میں ہے، وہاں دو طبقے موجود تھے، طبقہ اہل الحدیث بھی اور طبقہ احناف بھی، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے، راج خاندان سے تعلق رکھتے۔ راج کہتے ہیں یہ مستری کا کام کرنے والے لوگوں کو، راج خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب مسجد کو موضوع بحث بنا لیا کہ یہاں رمضان آیا ہے، تراویح 20 پڑھی جائیں کہ تراویح 8 پڑھی جائیں۔ یہ موضوع بحث بن گیا۔ موضوع بحث بنا تو اب جب کوئی
خرچ کرتا ہے. یہ آپ کی جامع مسجد اہل حدیث پہنچ ہے, آپ کا بھی اس میں پیسہ لگا ہے, میرا بھی اس میں لگا ہے, زید کا بھی لگا ہے, بکر کا بھی لگا ہے, محنتیں لگی ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کوششیں کی ہیں, قد و کاوشیں کی ہیں. کوئی معاملہ بنے گا, ہر آدمی آپ جتائے گا ہماری ہے, بھائی ہم نے تو محنت کی ہے, ہماری ہے, اور حق بھی رکھتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے, وہ خاص اس کا حق رکھتا ہے. یہ چیزیں قوم کی ہوتی ہیں اور انسانیت کی, سب لوگ اس پر حق رکھتے ہیں, اس میں کوئی حق کی بات نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بورڈ لگا دیا جائے کہ تو نہ آنا, اس کو موضوع بحث میڈیا میں بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اس برے فعل کو غیر مسلموں کے سامنے اس طریقے سے ثابت کیا گیا کہ تمہاری مساجد کے اوپر لگا ہوا بورڈ ہوتا ہے یہ فلاں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی مسجد ہے. تم کون سے مسلمانوں کو مسجد کو بھی بانٹ کے رکھ دیا ہے؟ یہ لوگوں نے ہمیں ابھار کے رکھا ہے. اب مسجد جھگڑا ہو گیا, انہوں نے درمیان سے دیوار دینے کی سوچی. ہائے ہائے, کہا مسجد کے پاس سے دیوار دو, آدھی مسجد آپ استعمال کرو تو 8 رکعت نماز پڑھ لو, آدھی مسجد آپ استعمال کرو تو 20 رکعت نماز پڑھ لو. جب جمعیت اہل حدیث کے سر خیر لوگوں کو اس وقت پتا چلا, مولانا عبدالوہاب خلجی, ان کو علم ہوا, انہوں نے فوری طور پر کہا بھائی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا, ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنے طریقے کے اوپر دوسری جگہ میں ادا کریں, قصبے کے اندر ہی دوسری مسجد جو بنانے کی کوشش کی جائے گی اگر آپ لوگ, لیکن مسجد کو تقسیم کر کے, اللہ کے گھر کو تقسیم کر کے بدنام مت کیجیے. تو میں عبرت کے اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی, یہ عبرتی بات ہے. حالانکہ مسئلہ بالکل شفاف ہے, بالکل شفاف, کوئی پریشان کن نہیں, بالکل شفاف. کیوں کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داڑھی کے بال سفید کتنے ہوئے صحابہ نے گن کر رکھے, آپ کی جوتیوں کا کلر کیا تھا صحابہ نے گن کے رکھا, آپ چلتے کیسے تھے صحابہ نے گن کے رکھا, آپ کھاتے کیسے تھے صحابہ نے گن کے رکھا, آپ بیٹھتے کیسے تھے صحابہ نے دیکھ کر رکھا, آپ نے کون سا لفظ کس لفظ سے استعمال کیا صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے یہ فرمایا اس طریقے سے یا اس طریقے سے تھے. وہ ایک عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے پوشیدہ رکھ سکتے تھے. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, قربان جاؤں وہ عائشہ کہ جن سے سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث کی کتب میں موجود ہے. آپ یاد رکھیں, یہ جنرل نالج کا ایک سوال ہے ہمارے جوانوں کے پاس کہ سب سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کے اعتبار سے بیان کس نے کی ہیں؟ تو آپ کہیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبد الرحمن نام تھا, ابو ہریرہ کنیت تھی, اور کنیت کس نے رکھی تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی تھی. آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے, مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے, قرآن کو بدنام کیا جاتا ہے, نبی کے فرمان کو بدنام کیا جاتا ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے, ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے اور ان کے طرف جو ہے راغب کر کے اپنے صحابہ کے نام تک رکھ دیتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی وضو کر رہا ہے, وضو میں بلی پیاسی ہے, جب پانی پینے کے لیے بڑی ہے تو انہوں نے اپنے کربے کو جھکا دیا ہے, اس لوٹے کو جھکانے کے اعتبار سے بلی پانی پیتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے, نگاہ پڑتے ہوئے کہتے ہیں ابو ہریرہ, بلی کے باپ, بلی کے باپ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ پوری زندگی جتنی روایت بیان کی, جتنے مسائل بیان کیے, جتنے حالات بیان کیے, سب کے سب اپنے اصلی نام عبد الرحمن سے نہیں بیان کیے بلکہ آپ کی کنیت رکھی ہوئی سے ابو ہریرہ سے بیان کیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے. یہ نبی علیہ السلام سے محبت تھی. میں آپ کو بات لا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایتیں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور رمضان کے قیام کے متعلق جو روایت موجود ہے وہ اما عائشہ سے. یہاں آپ سب سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, سنجیدگی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں وہ کیوں عائشہ سے ہے. اس لیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک میں، آپ کے زمانہ مبارک میں، آپ کے دور کے اندر جو رات کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ گھر کی عبادت تھی. آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم صادر فرمایا تھا کہ رات کا آدھا حصہ، تہائی حصہ آپ کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف راغب ہوں گے، آپ جو ہے عبادت کریں گے. آپ علیہ السلام ہمیشہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول زندگی تھا. جب اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بحث پہنچی، وہ بحث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، قیام اللیل تو ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن رمضان کا عمل آپ کا کیسا ہے؟ جیسے رمضان میں آپ قرآن بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، رمضان میں آپ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، رمضان میں آپ یہ معاملہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن آپ بتلائیے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وغیر رمضان الا 11 رکعہ. میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید فی رمضان وغیر رمضان، یعنی رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں الا 11 رکعہ، مگر آپ کیا پڑھتے تھے؟ صرف 11 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. الا 11 رکعہ، 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. صاف شفاف، بالکل مسئلہ آسان ہے میرے اور آپ کے سامنے. اے محمدیوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، آپ جس مرضی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں اس طریقے سے نسبتی طور پر، لیکن آپ محمدی ہیں، آپ نبی کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے نبی کی طرف نسبت رکھنے والے ہیں، نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں. نبی سے رغبت رکھنے والے آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. بالکل باطل ہے یہ مسئلہ، اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس مسئلے کی. کسی روایت میں اس طریقے سے موصول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک نماز کو نماز تہجد کہا جاتا تھا اور دوسری نماز کو نماز تراویح کہا جاتا تھا. بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کی روایت، یہ بالکل نہیں. ایک رائی کے دانے کے برابر کسی اہل علم نے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ آج کے طبقات سے تعلق رکھنے والا ہو، آج بھی کچھ طبقات ہیں اور آج کے طبقات بھی عقائد میں مختلف ہی ہیں. پتہ طبقہ کب بنتا ہے؟ طبقہ مسائل میں مختلف ہو جانے سے طبقہ نہیں، عقائد میں مختلف ہو جانے سے طبقہ بن جاتا ہے. کیوں؟ ہماری سب سے بنیادی چیز نماز، بنیادی چیز جن چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بھی ایک بنیادی چیز وہ بنیادی ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں. جو عقیدہ میں مختلف ہوا وہ الگ ہو کر رہ جاتا ہے. اختلاف جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ عمل میں اگر کسی جگہ جب مختلف بھی ہے تب بھی وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. عقائد سب سے اہم چیز ہے. تو جو میں آپ کو بتلا رہا تھا، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی کی 11 رکعت سنت سمجھ کر کوئی پڑھے، اعتراضات کیا ہو سکتے؟ پڑھتے کیسے تھے؟ پڑھتے کیسے تھے؟ پڑھتے کیسے تھے؟ انتظام و انصرام کیسے تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہ اما عائشہ کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ گھر کی نماز ہے، گھر کے اندر کی نماز ہے، اس کی حیثیت و کیفیت بیان کرتی ہیں. میرا لان اور تیرا لان، میرا گھر اور تیرا گھر، میرا کمرہ اور تیرا کمرہ، میرا کمرہ اور اس کا طول و عرض، تیرا کمرہ اور اس کا طول و عرض، میری قالین اور تیری قالین، میرا انویٹر اور تیرا انویٹر. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ چیزیں میسر مسلمانوں نہیں ہو پائی تھی، خدا کی قسم نہیں ہو پائی تھی.
دی ہے قربان جو سورتا، عفت پر، عصمت پر، عزت پر، تقوی پر، ورع پر، اس کے جو نام پر بیان کرتی ہیں۔ بستر بچھا ہوتا تھا، بستر پاک ہوتا تھا، بستر صاف ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی، تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے، نیت باندھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو میں بے خار سو جایا کرتی تھی۔ جب بے خار سو جایا کرتی تھی تو اپنے پاؤں بھی نیند کے عالم میں پھیلا دیا کرتی تھی۔ بھائی نیند کے بغیر کیا اماں پاؤں پھیلا سکتی تھی نبی کے سامنے؟ قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، قیام کتنا لمبا ہوتا تھا۔ کہتی ہیں نیند کے عالم میں پاؤں پھیلا دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قیام فرمایا کرتے تھے، قیام فرمانے کے بعد آپ رکوع کیا کرتے تھے، رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں جایا کرتے تھے زور سے میرے پاؤں کو دبایا کرتے تھے، میں پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ تیری نماز یعلمون تعلمون تتقون، کیا پڑھ رہا ہے تیرا قاری؟ پڑھوں گا 50، پڑھوں گا 50۔ اللہ اکبر، یہ بیان کیا عملی تو دیکھا جائے اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھنے کے بعد دیکھتی ہیں صبح ہوتی ہے، ٹانگوں کے اوپر اتنا ورم، پاؤں کے اوپر اتنا ورم، پاؤں بھی پھول گئے، ٹانگیں بھی پھول گئی، پاؤں آگے کیے، ٹانگیں پھولی ہوئی دیکھی، پاؤں پہ اوپر ورم دیکھا، ورم دیکھنے کے بعد کہا آقا آپ معصوم من الخطا ہیں، اللہ نے معصوم آپ کو دنیا میں لایا، معصوم آپ دنیا سے جائیں گے، معصوم من الخطا ہیں آپ تو کسی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ نے برا کرنا کیا ہے کسی کے بارے میں؟ آپ کو اتنا لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا اتنا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کہتے ہیں افلا عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ تاج نبوت سر پہ رکھا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ 5 بیٹے ملازم ہو گئے شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اتنی لمبی ڈوگی جائیداد ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ مال مویشی سے بیڑا بھرا ہوا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ 5 من پتھر اٹھاتا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ نگاہ اتنی تیز ہے کہ یہاں سے وہاں تک پڑھ سکتا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ قوت سماع اتنی تیز ہے کہ ایک ذرہ سی بات کو بھی سنتا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ لطیف کی زبان چلتے ہوئے اتنی طوطا کی طرح بولتی ہے، کیوں نہ افلا عبدا شکورا ہوں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی قوت گویائی عطا کر دی ہے، رنگ اتنا اللہ تعالیٰ نے بہتر بنا دیا، کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ قد اتنا بڑا ہے، کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ اور تمام نعمتیں اللہ نے دے دی، کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ نبی نے فرمایا افلا عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ؟ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے شکریہ کے لیے، اللہ کے شکریہ کے لیے۔ آپ کو سنت سمجھ کے کتنا پڑھنی ہے؟ 8 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھنا، اور نفل سمجھ کے آپ پوری رات پڑھتے رہیے۔ نبی کی سنت کہہ کے، نبی کی سنت کہہ کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کی سنت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب نبی کی سنت کو ثابت کرنا پڑے گا تو ثابت الی یوم الدین قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ نبی کی سنت 8 رکعت ہے، آپ اس کے علاوہ جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہم نے کب کہا نہ پڑھیے، لیکن نبی علیہ السلام سے نسبت کر کے یا کسی چیز کو دو ثابت کر کے یہ پڑھنا یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور بات بتلانے لگا ہوں، وہ بات آپ یاد رکھیں گے، میرا مسئلہ یہ ختم ہونے لگا ہے۔ وہ اس مسئلے پہ یہ مسئلہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث بالکل حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے اوپر تمہاری سنت ہے اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت ہے۔ اور خلفاء راشدین المہدیین میں چاروں خلیفہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ائمہ محدثین نے شمار کیا ہے۔ اب یاد رکھیں، چاروں خلیفہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس چاروں خلیفہ کے بعد جو دور سنت کا دور جو ثابت کیا ہے اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو ائمہ نے ثابت کیا۔ ان چاروں خلیفہ کے دور میں
پہلا دور نبی علیہ السلام کے دور میں 8 رکعت نماز سب پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے. مشہور روایت کہ نبی علیہ السلام مکہ کے دور میں بھی پڑھا کرتے تھے. مکہ کے کفار قرآن نبی کا رات میں سننے کے لیے چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے. پہلے آپس میں وعدہ کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، جو سنے گا اس کو مار پڑے گی، جو سنے گا اس کو مار پڑے گی. تو مشہور ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے اور جو ہے ابو جہل نے وعدہ کیا کہ بھائی ہم سننے کے لیے نہیں جائیں گے، لیکن رات کے نبی کے قرآن نے ہمیں کھینچ لیا. میں پہنچا تو میرے ساتھ ابو جہل بھی موجود تھا. مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزا دی گئی کعبہ میں قرآن پڑھنے میں، تو یہ کہا گیا کہ اس کو یہ کہو کہ زور سے کعبہ میں قرآن کی تلاوت نہ کرے. وہ رات تہجد میں کرتے تھے. یہ تو مشہور ہے کہ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو کتنی پڑھتے تھے؟ وہ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور کتنی پڑھتے تھے؟ لمبی چوڑی رکعت تلاوت کیا کرتے تھے، لمبے چوڑے سجدے ہوا کرتے تھے، رات پوری میں قیام ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ تو ہے. ایک مدت طویل گزری، اس میں گزر گیا پہلا دور نبی علیہ السلام کا، پورا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نصف دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہ تراویح کا التزام موجودہ حالات میں کے طور پر نہیں ہوا. جو موجودہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ کتنے دور میں نے گنے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا دور. کیوں؟ اگر نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لگاتار مسلسل جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی ہوتی یا تہجد پڑھایا ہوتا، جس طریقے سے روزے کو بیان کیا گیا، جس طریقے سے حج کو بیان کیا گیا، جس طریقے باقی مسائل کو بیان کیا گیا احادیث میں، اسی طریقے سے یہ عام صحابہ نے بھی بیان کیا ہوتا. میں نے بتلایا گھر کی نماز تھی، گھر کے اندر کی نماز تھی، اندر کی عبادت تھی، گھر کے اندر کیا کرتے تھے، اور اس کو بیان اما عائشہ نے کیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی. یہ تو بات آپ کو پہلی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری بات جو بتانے لگا وہ یہ تھی کہ اب زمانہ گزرا، لوگ آئے پوری طرح، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. اس پڑھنے کو ایک راجل الرشید، نیکوکار آدمی، انتہائی اہمیت والا آدمی، لو کان بعدی نبی لکان عمر والا آدمی، جس کو کہا کہ اگر میرے بعد نبی کی نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر جو ہے نبی ہوتے. اتنی بڑی سخت تھی. انہوں نے دیکھا جگہ جگہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خیال آیا اس کو ترتیب دی جائے. اس ترتیب کے اعتبار سے ایک ترتیب دی، 2 آدمی مقرر کر دیے، 2 قاری، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری. مشہور قراء میں سے تھے، مشہور قراء میں، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے حضرت ابی بن کعب. یہ ابی بن کعب وہ قاری قرآن ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقرا علی ابی. اللہ اکبر. اللہ، آج کوئی اچھا قاری ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پڑھے، قاری عبید الرحمن ہمارے سامنے پڑھے، فلاں قادری حسن صاحب ہمارے سامنے، عبد المالک ہمارے سامنے پڑھے، اور دوسرے اچھے قراء ہیں وہ پڑھیں تو بھائی سنا جائے، دلی سکون، قلبی سکون، ایک حالات پیدا ہوتا ہے انسان کو. تو بھائی تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. حضرت تمیم داری یہ موجود تھے، تو ان کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے کیا کریں، نماز پڑھائیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. لوگوں کو ان کے پیچھے جمع کیا. کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں نے بتلایا شروع کے سالوں میں نہیں، آپ کے شروع کے سالوں میں نہیں، بعد والوں میں جمع کر دیا ان کے پیچھے. یہ پڑھنے لگے. ابو داود آج بھی موجود ہے. ابو داود کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ باقی بچے تھے جو دن جمع کیا، اس کے بعد 20 لیلہ، 10 رمضان تک گزر چکے، لوگ اسی پہ آتے تھے پڑھتے تھے. بچ گیا کتنا؟ 20 لیلہ. کتنے دن رہ گئے؟ 20 راتیں وقت کی باقی رہ گئی تھی. 20 راتیں. وہ 20 راتیں ان کو نماز پڑھائی گئی. سہون بیان کیا دیا گیا یا سہون یہاں لکھ دیا گیا؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. سہون بیان کر دیا گیا، بول کر بیان کر دیا گیا، یا سہون نقصے میں چڑھ گیا، نسخے کے اندر لکھا غلط گیا.
اس 20 لیلہ کو 20 رکعہ کر دیا گیا. 20 لیلہ کو 20 رکعہ کر دیا گیا. جبکہ اس کے مد مقابل موطا امام مالک، آج بھی احادیث کی کتاب ہمارے پاس موطا امام مالک موجود ہے. یہ یہاں سامنے آپ کی اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جنہوں نے یہ لائبریری بنائی اور کوشش کی اور قد و کاوش کی، اس میں کتابیں جمع کی ہیں. اور میں مزید ساتھیوں کو کہوں گا رمضان مبارک آ رہا ہے اور مزید کتابیں جمع کر کے اپنی آخرت کو سنوار کر اس جو ہے لائبریری کے اندر وقف کریں، خرید کے لایا حدیث کی کتابیں یہاں جو ہے جمع کروائیں. یہ جو ہے بہت زیادہ اچھا عمل ہے. اور پیسے جو ہے جمع کروائیں تاکہ اچھی کتابیں خرید کے رکھ دیں. یہاں لائبریری میں موطا امام مالک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی. اس موطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری نے جو نماز پڑھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، وہ 11 رکعت ہی تھی، صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم صادر نہیں فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ عمل جو 11 رکعت کا تھا اس کو بدل کر 20 رکعت کر دیا جائے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. حدیث کی کتب میں ضعیف سندوں کے ساتھ آیا ہے، ضعیف سندوں کے ساتھ آیا ہے، کئی ضعف کے ساتھ لوگوں نے بیان کیا. جیسے میں نے ضعف کو اعتبار سے ایک جو ہے ابو داؤد کی روایت بدلائی کہ 20 ہی دن باقی رہے تھے، اور روایت تھی شرین اور بعض جو دمشق وغیرہ اور دوسری جگہ میں چھپے ہوئے نسخے آج بھی موجود ہیں، ان میں موجود ہے کہ اس میں جو ہے 20 لیلہ کا لفظ ہے. لیکن یہاں جتنے ہندوستان میں نسخے یا ہمارے جہاں اس طرح نسخے جو ہے جتنے جو ہے چھپے، اس میں جو ہے 20 رکعہ اس کو کر دیا گیا اور 20 رکعت والا معاملہ پیدا ہو گیا. کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. آپ عبادت ہے اس کو کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، روزہ رکھیں، آپ نے جو ہے صدقہ و خیرات کریں، نمازوں کی جو ہے پابندی کریں، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں اور روزے کو روزہ سمجھ کے رکھیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے.